افغانستان کے ساتھ جائز شرائط پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان۔ افغانستان سنجیدہ ہے تو سیز فائر کے آگے بڑھائے، اب گیند افغانستان کے کورٹ میں ہے۔ افغانستان کے درخواست پر 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی کا فیصلہ کیا۔ قطر نے جنگ بندی کے لیے کردار ادا کیا۔ افغانستان نے دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دے دی۔ حالیہ واقعات کے بعد صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ افغانستان جرحیت پر فوج پاکستان کو جواب دینا پڑا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، فیلڈ مارشل کی قیادت میں بہادر فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ کئی بار افغان حکومت کو سمجھانے کی کوشش کی، بدقسمتی سے افغانستان نے امن کو ترجیح نہ دی، جرحیت کا راستہ اپنایا۔ پاکستان پر یہ حملہ ہندوستان کی شہ پر ہوا۔ جب حملہ ہوا تو افغان وزیر خارجہ دہلی میں بیٹھے تھے۔ افغان دہشت گرد فوج پولیس کے نوجوانوں کو شہریوں کو شہید کر رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ وفاقی کابینہ کا شہیدہ کے اہل خانہ سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ فتنۃ الخوارج کی سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر دراندازی کا ناکام کوشش۔ مہمند میں پاک فوج کی کامیاب کارروائی، 45 سے 50 خوارج جہنم واصل۔ ہلاک خوارج افغانستان سے دہشت گردانہ کارروائی سر انجام دینے آئے تھے۔ آپریشن خفیہ معلومات کی بنیاد پر کیا گیا، سیکورٹی ذرائع نے کہا۔ خوارج کی بڑی تشکیل کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کا علاقے کو گھیرے میں لے کر مکمل تباہ کرنے کا حکم۔ فائرنگ کا تبادلہ کئی گھنٹوں سے جاری ہے۔ فوٹیج میں خارجیوں کی موومنٹ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں فورسز کا ایکشن، بھارتی حمایت یافتہ 34 خوارج ہلاک۔ فورسز کا شمالی وزیرستان اسپین وائم میں آپریشن، 18 خوارج جہنم واصل۔ فورسز کا شمالی وزیرستان اسپن وام میں آپریشن، 18 خوارج جہنم واصل۔ جنوبی وزیرستان میں 8 خوارج ہلاک۔ بنو سیکورٹی فورسز نے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ فتنۃ الخوارج کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی، ISPR نے کہا۔ وزیر اعظم کا فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا فورسز کو خراج تحسین۔ ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر فورسز کی ستائش۔ افغانستان میں فتنۃ الخوارج القاعدہ کی موجودگی کے ناقابل تردید شواہد۔ افغانستان میں فتنۃ الخوارج القاعدہ کی موجودگی کے ناقابل تردید شواہد۔ اقوام متحدہ کا افغانستان میں دہشت گردوں اور گروہوں پر بڑھتی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار۔ افغانستان کی D40 نیز نے دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ دہشت گردی وسطی ایشیا اور دیگر ممالک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن چکے۔ TTP کے پاس 6000 جنگجو، جدید ہتھیاروں تک رسائی حاصل ہے۔ پاک فوج کی بھرپور کارروائی پر جنگ بندی کی دہائی۔ افغانستان کی درخواست پر 48 گھنٹوں کے لیے سیز فائر، پاک فوج کی بھرپور کارروائی پر جنگ بندی کی دہائی۔ پاکستان نے افغان طالبان رجیم کی سیز فائر درخواست منظور کر لی۔ عارضی جنگ بندی جمعہ کے شام 6 بجے تک برقرار رہے گی، وزیر خارجہ نے کہا۔ بات چیت سے مسئلے کا مثبت حل تلاش کیا جائے گا۔ افغان طالبان اس وقت بھارت کی پرعکسی بنے ہوئے ہیں۔ افغانستان سیز فائر کی خلاف ورزی کرتا رہا تو ہمیں جواب دینا پڑے گا، وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا۔ چین کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان عارضی جنگ بندی کا خیر مقدم۔ چین پاک افغان تعلقات میں بہتری کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار۔ چینی میڈیا نے کہا، پاکستان اور افغانستان مکمل اور دیر پا جنگ بندی کے لیے عملی اقدامات کریں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے سعودی ہم منصب کا ٹیلی فون رابطہ۔ خطے میں صورتحال سمیت حالیہ پیش رفت پر گفتگو، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا۔ فیصل بن فرحان نے امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ سعودی وزیر خارجہ نے استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کو اہمیت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے سعودی عرب کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ اسحاق ڈار کا علاقائی بین الاقوامی امور پر قریبی تعاون کا عزم کا اعادہ۔ کراچی پورٹس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ٹرانسپورٹیشن روکنے کی ہدایت جاری۔ افغان ٹرانزٹ کے تمام گیٹ پاس
منسوخ کر دیے گئے۔ کنٹینر مینز نے گاڑیوں پر لوڈ کنٹینر کو آف لوڈ کرنا شروع کر دیا۔ فیصلہ کسٹمز ہاؤس کراچی میں ڈی جی اغوان ٹرانزٹ ٹریڈ اجلاس میں ہوا۔ کوئٹہ اور پشاور میں کسٹمز پر مزید کنٹینر کھڑے کرنے کی گنجائش ختم۔ کراچی پورٹ قاسم پر کلیئرنس روک دی گئی۔ افغانستان میں طالبان رجیم کی وجہ سے پاک افغان ٹریڈ معطل۔ پاک افغان سرحدی گزرگاہیں بھی بند کر دی گئیں۔ جھڑپوں سے قبل بادینی سرحدی کراسنگ کھولنے پر پیش رفت جاری تھی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 8 سرحدی کراسنگ فیل تھیں۔ کشیدگی صورتحال کے باعث ہر قسم کے آمد و رفت پر تجارت معطل۔ کارکنان صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، مایوس نہیں کروں گا، سہیل افریدی نے کہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی 18 نومبر تک حفاظتی ضمانت منظور۔ پشاور ہائی کورٹ کا سہیل افریدی کو کسی بھی درج مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ عدالت نے متعلقہ فریقین سے جواب طلب کیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ کارکنان صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، مایوس نہیں کروں گا، سہیل افریدی کا بیان۔